بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع رواہ مسلم۔ حضرات و حاضرین، دو چیزیں ہیں، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے آخرت کمانے کے لیے، کہ یہ دنیا میں جائے، میری عبادت کرے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کما لے، آخرت اس کی ثمر جائے۔ یہ دنیا جو چند سال پر مشتمل ہے، زیادہ سے زیادہ کسی کی عمر ہے تو وہ 100 سال کو پہنچ جائے گا، 60-70 سال عمومی طور پر انسان کی عمر ہے، اور یہ بھی پکی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ 20 سال تک اس کی زندگی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 20 دن ہی اس کی زندگی ہو، پہلے ہی ختم ہو جائے، یا پیدائش ہی اس حالت میں ہو کہ بچہ جو ہے وہ پہلے سے ہی فوت ہو چکا ہو۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ آخرت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو آج دیکھنا ہے، آج کے درس کے اندر، کہ ہمیں غلطی ایک لگی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو یاد رکھتے اور اس کو کماتے، ساتھ ساتھ دنیا بھی چلتی رہتی، لیکن صرف ہم دنیا کمانے کے لیے چل پڑے اور آخرت کو ہم بھول گئے۔ اس کے بڑے بڑے نقصانات ہوئے۔ حضرات گرامی، دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے؟ اگر دونوں کا ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ دنیا ایک طرف اور ایک طرف آخرت کو رکھیں، تو مقابلے کے اندر دونوں جو ہیں، دنیا بالکل زیرو نظر آتی ہے آخرت کے مقابلے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلہ میں۔ قرآن مجید پڑھ لیں تب ایسے نظر آتا ہے، احادیث کا مطالعہ کر لیں تو تب ایسے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مثال دے کر اس مسئلے کو سمجھایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، یہ دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا، اور وہ آسمان سے پانی زمین پہ آیا، زمین سے انگوریاں نکلیں، پودے لہلہانے لگے، اور پھر اس کے اوپر دانے لگے، گندم، جو، اس قسم کی فصل جو ہے وہ لہلہانے لگی، جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ پھر مالک نے یہ سمجھا کہ میں اس پہ قدرت رکھنے والا ہوں، یہ ہمارا کمالات ہیں۔ اچانک اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذاب آتا ہے، طوفان چلتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اس فصل کو زمین سے اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ لم تغن بالامس، یہاں تو کل کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ کیسے؟ کہ جس طرح آسمان سے پانی آیا، زمین سے انگوریاں نکلیں۔ اے بندے، تیری پیدائش بھی پانی کے چند قطرات سے ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پودا لہلہانے لگا۔ اے انسان، تو بھی آہستہ آہستہ جوانی کے ایام کو پہنچ گیا۔ جس طرح فصل کے پودے
پورے جوبن کے اندر لہلہا رہے تھے۔ مالک نے سمجھا کہ میں اب اس پہ قدرت رکھنے والا ہوں، اب یہ ہمارے پاس فصل جو ہے وہ پک کر آ ہی جائے گی۔ ایسے ہی جوانی کے ایام میں انسان نے بھی یہی خیال کر لیا کہ میرا ہی کمال ہے، اپنے رب کو بھول گیا جس نے پیدا کیا تھا، نہ نماز کی فکر ہے نہ کسی اور نیکی کی فکر ہے، اسی دنیا کے اندر ہی غرق ہو رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا عذاب آتا ہے، آندیاں چلتی ہیں اس فصل کو، لہلہاتی فصل کو ایک لمحے کے اندر ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ یہاں کل کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی جوانی کی عمر کے اندر کبھی کبھی موت کی آندیاں چلا کر اس جوان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی اور یہ دنیا، صحیح بخاری کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو زندگی اور آخرت کا ایک نقشہ بیان کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک نقشہ بنایا، دائرہ بنایا، دائرے میں ایک درمیان میں لائن کھینچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اس دائرے کو بھی کراس کرتے ہوئے باہر جا رہی ہے۔ پھر دائیں بائیں الٹی سیدھی لائنیں لگا لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دائرہ الٹی سیدھی لکیروں اور خطوں سے بھر دیا۔ پھر پوچھا میرے صحابہ بتلاؤ یہ کیا چیز میں نے بنائی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہ کیا بنایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے دائرہ لگایا ہے یہ دائرہ انسان کی زندگی ہے، دائرہ انسان کی زندگی، اور جو پورے دائرے کے اندر دائیں بائیں اوپر نیچے الٹی سیدھی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جو زندگی کے سارے دائرے کو جنہوں نے بھر رکھا ہے، یہ انسان کی زندگی میں آنے والے دکھ اور پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی ختم ہوگی دو اور آ جائیں گی، وہ ختم ہوگی چار اور کھڑی ہوں گی۔ دکھوں سے ساری زندگی انسان کی بھری ہوئی۔ اے میرے صحابہ، جو درمیان میں نے خط کھینچا ہے نا، جو زندگی کی حدود کو کراس کرتے ہوئے باہر جا رہا ہے، یہ انسان کی سوچ اور امید ہے۔ امیدیں کتنے کتنے سالوں کی ہم لگا لیتے ہیں، لیکن زندگی کی حد جو ہے وہ پہلے لگی ہوئی، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے اگر ہماری زندگی ختم ہو گئی تو آخرت کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ کتنی کہ ہم نے نیکیاں کمائی ہیں کہ جو لے کر اللہ کے پاس چلے جائیں گے، کون سا چہرہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ اگر تقابل میں دیکھتے ہیں تو دنیا تو زیرو نظر آتی ہے، پھر ہم نے اس کو سب کچھ سمجھا ہے۔ صحیح مسلم کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ، ایسے نہیں فرما دیا بلکہ قسم اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم دنیا نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ کوئی حیثیت تو ہوگی، اللہ نے پیدا کر دیا، دنیا کو بنا دیا، یہ سارا کچھ ان کے لیے بنا دیا، اگر کوئی حیثیت تو ہے۔ فرمایا ہاں پھر سن لو، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، پھر ایسا کرو کہ ایک آدمی دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے، اپنی انگلی کو پانی کے اندر ڈبو کر باہر نکالے، ذرا غور تو کرے کہ کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی کی حیثیت رکھتی ہے کہ انگلی ڈبوئی پانی کے اندر، دریا کے اندر، باہر نکالی تو انگلی کو کتنا پانی لگا ہوگا؟ جو انگلی کو پانی لگ گیا ہے یہ دنیا ہے، اور جو بہتا ہوا دریا ہے وہ آخرت ہے۔ انگلی کو پانی اب آپ خود فیصلہ کریں کتنا کا لگا، ایک قطرہ لگا، وہ بھی نیچے گر گیا، معمولی تری جو ہے وہ چاروں اطراف کے اندر لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا یہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے لوگ کمانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ایک نصف قطرے سے لیں گے کیونکہ ساری دنیا تو وہ ہے، تو اس سے ہمارے حصے میں کیا آئے گا؟ بہتا ہوا دریا ہے، اس کی طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس سے بھی ہمیں مشکیزیں بھر لینے چاہیے، برتن پانی کے بھر لینے چاہیے کو آخرت میں بھی کام آ جائے۔ جو انگلی کو لگی ہوئی تری ہے اس کو کمانے کے لیے اتنا دوڑے کہ فرائض کو بھی ترک کر دیا، اللہ کی فرض کردہ جو عبادات ہیں ان کو بھی چھوڑ بیٹھے صرف دنیا کمانے کے لیے، آخرت کی ہم نے کوئی فکر ہی نہیں کی۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت پڑھیں کہ آخرت کیا ان کی حیثیت ہے جس کے پیچھے ہم اتنا لگے کہ رب کو ہی بھول گئے، اللہ کے ہاں اس دنیا کی کیا حیثیت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدی اسق میت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے، سفر کر رہے تھے، چلتے چلتے کنارے پر بکری کا ایک مردہ بچہ، مرا ہوا بچہ ہے بکری کا، چھوٹے چھوٹے اس کے کان ہیں، وہ پڑا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس کے پاس جا کر کہتے ہیں میرے صحابہ 1 درہم اس کی قیمت ہے، کوئی خرید لے گا؟ مرا ہوا بکری کا بچہ، قیمت کتنی لگا رہے ہیں؟ 1 درہم، 1 درہم اس کی قیمت ہے، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے تو درہم دے دو اور اس کو اٹھا لو۔ مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے نا۔ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا مرا ہوا بچہ ویسے ہی پلید ہے، مردار ہے، اس کو کون خریدے گا؟ آپ اس کی 1 درہم قیمت لگا رہے ہیں، ہم بغیر پیسوں کے اٹھانے کے لیے بھی اس کو تیار نہیں، ہم تو فری نہیں اٹھاتے اس کو، یہ تو مردار ہے، ذلیل ہے، حقیر ہے، ہمارے نزدیک ہم اس کو نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھایا، میرے صحابہ سن لو، جس قدر تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا بکری کا بچہ حقیر اور ذلیل ہے، اس کو تم بغیر پیسوں کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے اللہ کے نزدیک ساری دنیا جو ہے، دنیا کا سارا مال و متاع اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، زیادہ ذلیل ہے، زیادہ حقیر ہے، جتنا حقیر یہ تمہارے نزدیک ہے اس سے کہیں زیادہ حقیر اللہ کے ہاں تو ساری دنیا ہے۔ اس لیے جامع ترمذی میں جو روایت آتی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، کتنی کا حیثیت؟ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ مچھر کا پر کیا ہے؟ ساری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں نہیں ہے، اگر ہوتی پھر کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا گھونٹ تو تبھی کافروں کو ملتا ہے کہ اس دنیا کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تبھی تو کافر بھی کھا رہے ہیں۔ اور اس دنیا کو ہم کمانے کے لیے چل نکلے اور اتنا کمایا اور اتنا پیچھے پڑے کہ اللہ کے احکامات کو ہی بھول گئے۔ دنیا کماؤ کوئی عیب والی بات نہیں، ضرورت کے مطابق دنیا کماؤ اور کمانی بھی چاہیے، لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان کو بھی تو ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق کماتے جائیں، وگرنہ اس دنیا نے انسان کو کیا دیا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو تو وہ ہمیں کچھ یوں نظر آتے ہیں دنیا کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے، صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں چٹائی پر سو رہے، جب بیدار ہوئے تو آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جسم اطہر پر، پاکیزہ جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے آقا اگر اجازت دے دو تو ایک اچھا سا بستر آپ کے لیے بنا دیتے ہیں، آپ اس بستر پہ آرام کر لیا کریں، اتنی تکلیف اور دکھ ہے آپ کو کہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پہ پڑ چکے ہیں۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کچھ یوں سمجھایا، اے میرے صحابہ مجھے دنیا کے ساتھ کیا سروکار ہے، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، بس میری تو دنیا کے ساتھ ایسے مثال سمجھو، ایک مسافر آدمی چل رہا تھا، چلتے چلتے وہ تھک گیا، تھوڑا سا سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتا ہے، معمولی بیٹھ کر پھر آگے چلا جاتا ہے، اس کو وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ میری اور دنیا کی تو مثال بس اسی طرح، میں تو تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھا ہوں، بس چلا جاؤں گا، اس دنیا سے اتنے آرام دہ بستر سے کیا کرنا ہے؟ میں لوگوں ہم اپنے آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے بستر بھی تو ہیں، ہمارے پلنگ اور بیڈ بھی تو ہیں، نرم گرم بستر بھی تو ہیں، ان کو چھوڑ کر کبھی ہمیں مسجد کی رونق بھی بن جانا چاہتا ہے۔ صرف اتنا کا مطالبہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، پاکیزہ اور حلال روزی کمائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قدر کرے گا۔ لیکن اس قدر ہم آگے نکل گئے، ملے گا کیا اس دنیا کو؟ اتنا اکٹھا کر کر کے، جمع کر کر کے، اتنے مال کے ڈھیر لگا لیے، اتنے بنگلے اور کوٹھیاں بنا لی، کیا ملے گا؟ آخر تو موت ہے، مر جانا ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ملے گا اور کام وہی آئے گا جو آخرت کے لیے کچھ کر گئے، وہی کام آئے گا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، جو آدمی ہے اس کی کیفیت بتلائی کہ یقول العبد مالی 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 مالی، بندہ ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، وہ بھی مجھے مل جانا چاہیے، ادھر سے بھی میرے ہاتھ میں آ جانا چاہیے، وہاں سے بھی کما لینا چاہیے۔ اے بندے کبھی غور کیا کہ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، تیرے اپنے مال میں سے جو تیرا حقیقی مال ہے اس کی صرف 3 قسمیں ہیں، باقی تیرا اپنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیرا جو اپنا مال ہے نا اس میں سے تیرا 3 قسم کا ہے، باقی تیرا نہیں ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ اپنا مال اور اس میں سے 3 قسم کا اپنا، باقی اپنا نہیں۔ پھر مزید مسئلہ سمجھایا، فرمایا کہ اپنا 3 قسم کا مال وہ کون سا ہے؟ فرمایا ما اکلا فافنا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا وہ اپنا ہو گیا، او لبسا، یا جو اپنے جسم پر لباس اس نے پہن لیا، فابلا، اس کو بسیدہ کر لیا پہن کر، یعنی لباس خرید کر اپنے جسم پہ پہن لیا، پہنتے پہنتے وہ پرانا ہو گیا، یہ بھی اس کا اپنا مال ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او اعطا فقتنا، جو اس نے صدقہ کر دیا اور اس کو ذخیرہ بنا لیا، یہ 3 قسم کا مال اس کا اپنا ہے، کھا کر ہضم کر لیا، پہن کر پرانا کر دیا، صدقہ کر کے ذخیرہ کر لیا، یہ 3 قسم کا مال اپنا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، فرمایا اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے، چاہے اپنا کمایا ہوا حلال کمائی ہے ساری کی ساری، حرام کی تو بات ہی نہیں کرتے، سارا حلال کمائی کا مال جمع ہے، آقا فرماتے ہیں فَهُوَ ذَاهِبٌ، یہ بندہ جانے والا ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ مال لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ تو پیچھے ورثہ تقسیم کر لیں گے، اس کا اپنا تو نہیں ہے۔ یہ فوت ہوگا، پیچھے لڑائیاں دیکھنا کتنی ہوتی ہیں، جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح وارث جو ہیں وہ نہیں بھی بنتے تب بھی بنے گے آ کر کے یہ میرا بھی حصہ ہے اس کے اندر، جو خون پسینہ ایک کر کے ساری زندگی کما کر گیا اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا، وہ تو چلا گیا۔ اس کے اپنے کام جو آیا وہ کون سا مال ہے جو دعوت فکر لے کر آیا ہوں، وہ کون سا مال ہے جو اس نے صدقہ کر کے ذخیرہ کر لیا، آج صرف وہی کام آئے گا، کیونکہ جو پہلی 2 قسمیں ہیں وہ تو دنیا میں ختم کر بیٹھا ہے، کھا کر ہضم کرتا رہا وہ تو یہی ختم ہو گیا، پہن کر اپنے جسم پر لباس جو ہے وہ سجاتا رہا وہ تو یہی کے یہی ختم ہو گئے۔ قبر کے اندر کون سی چیز گئی ہے جو صدقہ کر کے بچا کر ذخیرہ کر کے لے گیا، وہی کام آئے گا۔ اس مسئلے کو مزید نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں کچھ یوں سمجھایا کہ اگر ایسے نہیں پتا چلا نا پھر اس انداز میں سمجھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ، بندے کی پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں، 3 چیزیں بندے کا پیچھا کرتی ہیں جب آدمی فوت ہوتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا اعمال۔ مال، اولاد اور اعمال یہ تینوں کے تینوں بندے کا پیچھا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، ایک جو ہے وہ ساتھ ہی چلی جاتی ہے، ان تینوں میں سے 2 واپس اور 1 ساتھ۔ کون سی واپس آتی ہے بھائی؟ جب آدمی فوت ہوتا ہے، میت گھر میں پڑی ہے، کمایا ہوا سارا مال بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اولاد بھی پاس بیٹھی ہے، کمائے ہوئے اعمال بھی بندے کے پاس ہیں، لیکن جیسے ہی جنازہ اٹھتا ہے، میت کو 4 پائی پھیرا کر کندھوں کا سہارا دے کر گھر سے 4 پائی کو باہر نکالا، کمایا ہوا سارے کا سارا مال ادھر کا ادھر ہی رہ گیا، 1 روپیہ بھی ساتھ چل کے نہیں جائے گا۔ اور جب قبر کے اندر رہ کر مٹی ڈال کر ایک چیز اور واپس پلٹ آئی ہے، اولاد بھی واپس آ گئی۔ لوگوں بتلاؤ کون سی چیز ہے جو قبر کے اندر بھی ساتھ جا سکی ہے؟ اعمال ہیں انسان، وہ جیسے کیسے بھی ہیں وہ ساتھ ہیں، انہی کی بنیاد پہ رب نے فیصلے کرنے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اعمال جو آخرت میں کام آنے والے ہیں، دنیا تو ختم ہو گئی، کمایا کھایا ادھر ہی رہ گیا، قبر کے اندر وہ گیا ہے جو آخرت کے لیے کر کے گئے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، اللہ کی قسم آخرت کو سامنے رکھ کر وہ دنیا کمایا کرتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوا نا زندگی کے اندر کہ آخرت یاد آ گئی، دنیا کو چھوڑ دیا کرتے تھے، چاہے اس کی جتنی بھی ضرورت ہوتی۔ مسند احمد کا ایک واقعہ سنے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ کرام تشریف لائے جو انصار قبیلے کے ساتھ جن کا تعلق ہے، آ کر کیا کہتے ہیں؟ پہلے مشورہ کرتے ہیں گھر بیٹھ کر سارے بندے اکٹھے ہو کر کے کیا کریں؟ غربت نے ڈیرے ایسے ڈالے کہ پانی کا قطرہ پینے کو نہیں ملتا، کھانے کے لیے کئی ٹائم گزر جاتے، کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہوتی، چولہے میں آگ تک نہیں جلتی، پانی ہے نہیں، فصلیں ہوتی نہیں،
اتنے تھک چکے ہیں، تھک ہار کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان کو کہتے ہیں کہ رب کو سے دعا ہی کر دو، اللہ نہریں جاری کر دے، اللہ کوئی چشمے ہی جاری کر دے، پانی نکل آئے، ہم زمین کو پانی لگائیں گے، انگوریاں نکلیں گی، کوئی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے چند بندے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جب سامنے آ کر ساری بات بتلائی کہ آقا اب تو تھک گئے، ہم انتظار کر کر کے تھک گئے، اللہ سے دعا ہی کر دیں کہ اللہ کوئی رحمت بھیج دے، نہریں جاری کر دے، کو پانی کا انتظام ہو جائے، خوراک کا انتظام ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آ گئے ہو آپ مانگنے کے لیے، مانگو جو مانگنا ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں اللہ ضرور عطا کرے گا، مانگو آج جو مانگنا ہے۔ صحابہ کرام پہ قربان جائیں، جب سنا نا کہ آفر آ گئی ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں رب ضرور عطا کرے گا، سارے کھڑے ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ یارو کیا مانگنا چاہیے؟ اب تو آفر نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے، اب ضرور ملے گا، اللہ سے دعا کریں گے مل جائے گا، کیا مانگنا چاہیے؟ قربان جائیں صحابہ کرام کی سوچ پر اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے۔ کیا مانگا؟ مشورہ کرتے ہیں کہ یارو چھوڑو دنیا مانگنے کو، کیا ارادہ لے کر آئے ہیں؟ دنیا مانگنے کے لیے، نہریں جاری کروانے کے لیے، چشمے جاری کروانے کے لیے۔ اور وہ صحابہ جو تھک چکے ہیں، بھوک اور پیاس کے مارے ہوئے، لیکن اب آفر ہوئی تو کہنے لگے جس طرح کی زندگی گزر گئی، بہت ساری گزر گئی، روکھی سوکھی اور بھی گزار دیں گے، چھوڑو دنیا نہیں مانگتے، اب مانگتے ہیں۔ ہم آقا سے کہتے ہیں کہ آقا رب سے یہ دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کر کے جنت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ یہ دعا قبول ہوگی، آفر آئی ہے، دنیا کو چھوڑو، کیا اس دنیا سے لینا، آخرت کی فکر ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آقا دعا کر دیں کہ اللہ ہم انصاریوں کو معاف فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہم اغفر للانصار، اللہ انصاریوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب یہ دعا ہوئی تو پھر دوسری خواہش کرتے ہیں کہ آقا ہماری اولاد کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی ابناء الانصار، عرش عظیم کے مالک ان انصاریوں کے اولاد کو بھی معاف فرما دے۔ انصاری پھر کیا اٹھے، آقا ہمارے پوتوں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی ابناء الانصار، اللہ انصاریوں کے گناہ بھی معاف کر دے، ان کے بیٹوں کے بھی گناہ معاف کر دے، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی معاف فرما دے۔ 3 نسلوں کی آقا نے دعا فرمائی۔ لوگوں کیا اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا؟ آخرت کو یاد کیا ہے نبی کے صحابہ نے۔ اگر اتنا کچھ لکھنے پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے رہے، مال کمانے کے لیے رہے، مال کی ہرس کے اندر حلال حرام کی بغیر تمیز کیے دوڑتے رہے، نمازوں کے تارک رہے، روزوں کے تارک رہے، صدقہ خیرات بھی نہ کرتے رہے، فرائض کو پشے پشت ڈالے رکھا۔ سنو پھر میرے آقا کی حدیث جو جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، میرے اور آپ کے دین کا پھر کتنا نقصان ہوگا۔ نام کے مسلمان تو ضرور ہوں گے لیکن کچھ ملے گا نہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مال کی ہرس بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ مال کی ہرس میں نکلتا ہے، اس کا دین کا کتنا نقصان ہوگا۔ فرمایا مثال دے کر فرمایا 2 بھیڑیے، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اور وہ 2 بھیڑیے بھی بھوکے ہوں، ان کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو، 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو بتلاؤ میرے صحابہ وہ کتنا بکریوں کا نقصان کریں گے، وہ بکریوں کا کتنا نقصان کریں گے۔ فرمایا کہ جتنا وہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا نقصان کریں گے نا، اس سے کہیں زیادہ مال کی ہرس، مال کی محبت، مال کا لالچ جو ہے وہ بندے کے دین میں نقصان کرے گا۔ اگر اتنی ہم محبت مال سے کریں گے نا تو دین تو رہے گا ہی نہیں ہمارا۔ اب 2 بھیڑیے بھوکے بکریوں کا کس قدر نقصان کریں گے، تھوڑا سا سوچے تو صحیح۔ بکریوں کا تو کچھ بچے گا نہیں، اس سے زیادہ دین کا نقصان ہوگا۔ حضرات دنیا کمانا عیب نہیں، جب دنیا کماتے ہیں حلال اور حرام کے تمیز نہیں کرتے اس وقت یہ عیب ہے، اس وقت یہ دنیا مال و متاع یہ انتہائی گندہ ہے۔ اور جب تمیز کرتے ہیں حلال حرام کی لیکن فرائض کو ترک کرتے ہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، نماز ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ دنیا بے شک جتنی کمانی ہے کمائیں، لیکن اس کے اندر ایک تو حلال اور حرام کی تمیز کریں، نمبر 2
فرائض کو کبھی ترک نہ کریں، جس جگہ پر بھی نماز کا ٹائم ہو جائے اللہ کے لیے وہیں نماز ضرور پڑھیں، قریب کوئی مسجد ہے تو اس میں چلے جائیں، اگر مسجد نہیں تو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں نماز ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اور مزید صحابہ کرام کے کچھ واقعات، ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہ دنیا اور آخرت انہوں نے ہمیں کون سا سبق دیا ہے، بشرط زندگی انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے اندر وہ درس دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔